رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے، بروز قیامت میری شفاعت اس کو ضرور پہنچے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 1412 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 28ویں شب ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ محلہ سودا گران پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی میں اس وقت اعتکاف کی بہاریں ہیں، بیان کا سلسلہ ہے، اور یہ بیان متعدد شہروں اور ممالک میں اس وقت سنا جا رہا ہوگا۔ ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے محبوب شاہ خیر الانام
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ عن قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدائے احکم الحکیمین جل جلالہ کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں ہے۔ 4 اصول ایسے ہیں جنہیں سیکھ کر اگر ان پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تو انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ وہ 4 اصول یہ ہیں: نمبر 1 ارکان اسلام، نمبر 2 اتباع سنت، نمبر 3 حسن اخلاق، نمبر 4 نیکی کی دعوت۔ صلو علی الحبیب۔ اچھے میٹھے اور پیارے پیارے صاحب بھائیو، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، ایک بار میں رات کے وقت جب بیدار ہو کر وظائف میں مشغول ہوا مگر مجھے اس کی چاشنی اور لذت نہیں آ رہی تھی جو پہلے آیا کرتی تھی، چنانچہ میں نے دوبارہ سو جانے کی نیت کی مگر جب لیٹا تو سو نہ سکا، اٹھ کر بیٹھ گیا لیکن بیٹھا بھی نہ جا رہا تھا، تو میں گھر سے باہر نکلا۔ جو ہی باہر نکلا تو باہر ایک شخص کمبل میں لپٹا ہوا پڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ اے ابو القاسم، یہ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کی کنیت تھی، اے ابو القاسم ذرا میرے قریب تشریف لائیے۔ پھر کہنے لگا میں نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا کہ وہ تیرے دل کو میرے لیے متحرک کرے، یعنی مقصد کوئی ایسے اسباب پیدا ہوں کہ جنید بغدادی میری طرف باہر آئے۔ تو اس کے اسباب یوں ہوئے کہ اٹھے تو اوراد و وظائف میں دل نہیں لگا، سوئے تو سو نہ پائے، بیٹھے تو بیٹھ نہ سکے، لہذا مطلب مجبوراً دروازے سے باہر نکلے تو باہر کوئی شخص ان کا طلبگار تھا، وہ ایسا مطلب جس نے یہ دعا کی نے وہ بہت پہنچا ہوا آدمی تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری دعا تو قبول ہو گئی، میں باہر تو نکلا ہوں، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے عرض کیا کہ نفس کی بیماری کا علاج کیا؟ فرمایا نفس کی خواہش کا الٹ کرنا، نفس جو چاہے اس کا الٹ کرو۔ چنانچہ وہ شخص اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے نفس سن لے، میں نے تجھے اس بات کا یہی جواب 7 بار دے چکا ہوں لیکن تو باز نہیں آتا تھا اور تو مطلب کہتا تھا کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی سے سنوں گا، تو اب تو نے سن لیا۔ پھر یہ کہہ کر وہ شخص جو تھا وہ چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے صاحب بھائی، ہمارے اسلاف جو تھے وہ اپنے نفس کی اس طرح نگرانی کرتے تھے اور اصلاح کرتے تھے، اپنے عیوب کو تلاشتے اور اس کا علاج دریافت کرتے اور اس کا علاج کرتے اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ اتنا پہنچا ہوا شخص بھی جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ تھے اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے پیشواؤں میں سے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مشائخ میں سے۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے عیوب کی ٹٹول میں رہے اور اس کے علاج کی صورت نکالنے کے لیے کوشاں رہے۔ سیدنا حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ العالی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے ذاتی
عیب بھی اس کو دکھا دیتا ہے۔ جو صاحب بصیرت ہو، ایک تو ہوتی ہے بصارت، دوسری ہے بصیرت۔ بصارت کہتے ہیں آنکھوں سے، آنکھوں کی نظر سے جو دیکھا جائے اس کو بصارت کہتے ہیں، آنکھوں کی دیکھنے کی قوت، اور بصیرت کہتے ہیں دل کی نظر کو۔ تو جو صاحب بصیرت ہو، جس کی دل کی نظر ہو جس کے پاس، تو اس پر اس کے عیوب پوشیدہ نہیں رہتے، اور جب اپنے عیب کی پہچان ہو جائے تو علاج بھی آسان ہو جاتا ہے۔ مگر عام طور پر لوگ جو ہیں وہ اپنے عیوب سے بے خبر ہوتے ہیں، ہاں دوسروں کا عیب اس کو جلدی نظر آتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ آدمی دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو دیکھ لیتا ہے مگر اپنی آنکھ کا شہتیر اس کو نظر نہیں آتا۔ تنکے کے مقابلے میں شہتیر، بہت بڑا شہتیر لکڑی کے تختے کو کہتے ہیں۔ یا یوں سمجھیے کہ دوسرے کی طرف تو ایک انگلی اٹھاتا ہے کہ یہ یوں کرتا ہے، مگر اس کی توجہ یہ نہیں رہتی کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے کی صورت میں 3 انگلیاں خود اس کی اپنی طرف آ رہی ہیں، کہ تو بولتا ہے اس کو دیکھو تو یہ 3 انگلیاں تیری طرف ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو۔ تو اب ان عیوب کو پہچاننے کا طریقہ کیا تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے؟ تو حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ العالی فرماتے ہیں کہ ایسے مرشد کی صحبت اختیار کرے جو نفس کے عیبوں کو دیکھ سکتا ہو اور پوشیدہ آفات کو معلوم کر لیتا ہو، لہذا اس مرشد کی ہدایت کے مطابق مجاہدہ کرے، یعنی جد و جہد کرے عیوب کو دور کرنے کی۔ کہ سچا مرشد یا حقیقی معنوں میں استاد وہی ہے کہ جو اپنے مریدوں اور شاگردوں کے ذاتی عیوب کی پہچان کروا سکے اور اس کا علاج بھی بتا سکے۔ امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ العالی یہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ صورت نادر الوجود ہے، یعنی کہ بہت کم، نادر الوجود مطلب بہت کم نظر آنا، شاید باید، یعنی کہ اب ایسے مشائخ نہ رہے کہ جن کی صحبت میں مرید رہے تو وہ مطلب اس کے احوال کو جان لے، اس کے عیوب کو پہچان لے اور اس کے عیوب کا اس کو علاج بھی تعلیم کرے۔ اب جب اس وقت ایسے مرشدین کی کمی شروع ہو گئی تھی، حالانکہ وہ دور تو بہت پاکیزہ تھا۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علی یہ بہت ہی پرانے بزرگ ہیں۔ بغداد معلیٰ میں آپ کا مزار فائز الانوار ہے، اور وہ پورا قبرستان جس میں آپ کا مزار ہے اس کا نام ہے الغزالی۔ لیکن اس وقت بھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اب ایسے مشائخ نہ رہے کہ جن کی صحبتوں سے اس طرح مطلب یعنی کہ عیوب کی پہچان اور علاج ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا طریقہ اپنے عیوب کے پہچاننے کا اور اس کو دور کرنے کا یہ ہے کہ کوئی سچا دوست ڈھونڈے جو صاحب بصیرت اور صاحب حسن عمل ہو، پرہیزگار، نیکوکار اور صاحب بصیرت بھی ہو، دل کی نظر رکھنے والا ہو، اور اس کو اپنے نفس کا نگران بنا دے، اس کی خدمت میں درخواست کرے کہ آپ میری اصلاح فرمایا کریں۔ تو وہ مطلب جو اس کا دوست ہے وہ اس کے احوال و افعال کو دیکھتا رہے، اس کے کام کاج سب چیزوں کو دیکھتا رہے، اور جو
اس میں بد اخلاقی محسوس کرے، بے عملی پائے، جو گناہ دیکھے، ظاہری باطنی عیوب دیکھے، وہ اس پر اس کو آگاہ کر دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سمجھدار لوگ اور اکابر ائمہ دین اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر دوست کسی کو بنانا بھی ہو تو پھر وہ دوست ایسا ہو جو آخرت کے لیے مددگار ہو۔ آج کل تو اس طرح کی دوستی ہے بھی نہیں، الا ماشاء اللہ۔ آج کل تو حسن ہو تو دوستی ہو جاتی ہے، اس کے پاس دولت ہو تو دوستی ہو جاتی ہے، اس کی باتوں کے چٹخاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے دوستی ہو جاتی ہے، اس کے پاس مزہ آتا ہے اس لیے دوستی ہو جاتی ہے، وہ دیکھنے میں نظروں کو پھبتا ہے اس لیے دوستی ہو جاتی ہے، مذاقیہ ہے اس لیے دوستی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری ہلاکتوں والی دوستیاں ہیں۔ تو دوستی تو ایسا ہو صاحب بصیرت کہ وہ نگرانی کرے اور ہمارے عیوب ہم پر ظاہر کرے۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو مجھے میرے عیب بتائے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے عیبوں کے بارے میں دریافت کیا کرتے، جب وہ حاضر ہوتے آپ کے پاس۔ تو ایک بار حاضر ہوئے تو فرمانے لگے، کیا آپ تک کوئی میری ایسی بات پہنچی ہے جو آپ کو ناپسند ہو؟ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو بتانے سے معذرت کر لی کہ کہیں برا نہ لگ جائے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار فرمایا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے کہ یا امیر المومنین، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ دسترخوان پر 2 سالن جمع فرماتے اور آپ کے پاس کپڑوں کے 2 جوڑے موجود ہیں، ایک رات کا دوسرا دن کا۔ فرمایا اس کے علاوہ بھی کوئی بات پہنچی ہے؟ عرض کیا نہیں۔ تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جہاں تک ان 2 باتوں کا تعلق ہے کہ دسترخوان پہ 2 طرح کے سالن یا دن کا الگ لباس رات کا الگ لباس، اس معاملے میں آپ تسلی رکھیے۔ یعنی اس میں یہ کہ یا تو ایسا نہیں ہے میں 2 سالن جمع نہیں کرتا، اور اب بھی عربوں کا قاعدہ ہے کہ وہ ایک طرح کا کھانا دسترخوان پہ رکھتے ہیں۔ وہ یوں ہوا کہ کسی عرب صاحب کے پاس پچھلے دنوں کسی ملک میں حاضری ہوئی، تو وہ میلاد شریف کے بعد ایک طرح کا کھانا انہوں نے سرید روٹیاں شوربے میں بھگوئی ہوئی تھی، وہ انہوں نے رکھا اور پھر معذرت کی کہ آپ لوگ تو پاکستانی ہیں، ہمارے عربوں میں یہ قاعدہ ہے کہ ہم دسترخوان پہ ایک طرح کا کھانا رکھتے ہیں۔ رمضان شریف میں البتہ کئی طرح کے کھانے ہم دسترخوان پہ رکھتے ہیں، صرف رمضان میں، یہ انہوں نے فرمایا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا تو یہ فرمایا ہوگا تسلی رکھیے کہ ایسا نہیں ہے، ایک ہی طرح کا سالن ہوتا ہے میرے دسترخوان پہ اور 2 جوڑے بھی نہیں ہیں، آپ کو کسی نے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، یا تو یہ یا کوئی آپ نے ایسا معقول عذر ارشاد مراد ہوگی یہاں کہ جو ایسا ہے تو اس کا یہ عذر ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عیبوں کی ٹو میں رہتے تھے، کٹول میں رہتے تھے کہ پتہ چل جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ پوچھتے اور فرماتے آپ تو منافقین کے بارے میں سرکار نامدار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رازدار ہیں، آپ کو مجھ میں
اگر کوئی منافقت کے آثار نظر آئیں تو مجھے اطلاع فرمائیں، مجھے بتا دیں۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی عاجزی ہے کہ اس قدر بلند مرتبہ شخصیت اور اتنا عظیم منصب کے امیر المومنین اور وسیع و عریض سلطنت کی آدمی، اس کے باوجود اپنے نفس اور اپنے نفس کو اس قدر آپ مطلب کہ ملامت کرتے اور اس قدر اپنے عیوب جاننے کے مطلب در پہ رہتے کہ کسی طرح مجھے میری خامی ملے تاکہ میں اصلاح کروں۔ حالانکہ قطعی جنت زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی بشارت پانے کے باوجود یہ حال تھا۔ تو سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کی عقل زیادہ اور منصب یعنی عہدہ بڑا ہو وہ خود پسندی کم کرے گا اور اپنے آپ کو ملامت زیادہ کرے گا، اپنے اوپر تہمتیں باندھے گا کہ اے نفس تو یوں بھی کرتا ہے، تو یوں بھی کرتا ہے، تو یوں بھی کرتا ہے۔ اب مزید امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے عیوب کی آگہی کے سلسلے میں یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ صورت بھی اب ناپید ہے، اب نہیں، اب ایسے دوست نہیں ملتے اور ایسے دوست بہت کم رہ گئے ہیں کہ جو اس طرح مطلب اصلاح کر سکے۔ انہیں گویا اب تو صورت یہ کہ دوست منہ پر ہی تعریف کرتا ہے، اب تو دوست جو خوشامد خور رہ گئے جس کو ہم مسکا پالش کہتے ہیں۔ دوست مسکا پالش کرتا ہے، واہ واہ کرتا ہے، ہماری جھوٹی تعریفیں کرتا ہے، اور یہ شاید اس وجہ سے ہو کہ ہم بھی اسی کو پسند کرتے ہیں۔ ہم اگر کوئی ہماری اصلاح کی بات کرے تو ہم برداشت کر لیں، بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ ہم تو سچی بات ہے کوئی ہماری اصلاح کی بات کرے تو ہم اس کے خلاف ہو جائیں، جو ہمیں بار بار ٹوکتا رہے، ہمارے عیوب سے ہم کو آگاہ کرتا رہے، بار بار ہماری خامی بیان کرتا رہے تو ہم تو اس سے ناراض ہو جائیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے ناصحا مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ کتنا مطلب عجیب و غریب دور آ گیا کہ آج مطلب ہم نصیحت کرنے والے کو گویا مطلب پسند نہیں کرتے، اور وہ دور تھا کہ ہمارے اسلاف اپنے عیبوں کی تلاش میں رہتے کہ کوئی مجھے میرا عیب بتا دے، کوئی میری اصلاح کر دے، جب میں بیان کروں تب بھی میری اصلاح ہو جائے، میں درس دوں تب بھی میری اصلاح کرو کہ تلفظ کون کون سے غلط ہیں، میں نے کون سی روایت میں بیجا مبالغہ کیا، یا میں نے کوئی غلط روایت تو بیان نہیں کر دی، کہیں میرے انداز میں کوئی تکبر یا میمے والا انداز تو نہیں تھا، کوئی آپ نے ایسی بات تو محسوس نہیں کی کہ میں بیان کرتے ہوئے ایسا میرا انداز ہے کہ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت اچھی نالج ہے، یا میں نے کوئی تکلف کیا ہو اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اچھے اچھے الفاظ استعمال کیے ہوں تاکہ میری واہ واہ ہو اور لوگ میری تعریف کریں کہ اس کو تو یہ تو قادر الکلام ہے صاحب، بڑے اس کے پاس تو الفاظ کا بہت ذخیرہ ہے، اور بڑا مطلب ہے کہ تو ماہر فن ہے علم و ادب کا، یہ تو انگلش بھی جانتا ہے، عربی الفاظ بھی بولتا ہے، اس کو فارسی بھی بہت اچھی آتی ہے، اردو بھی بہت اچھی آتی ہے، بڑا تجربہ کار مبلغ ہے۔ کوئی ایسی بات تو آپ نے محسوس نہیں کی، آپ نے کیا میرا بیان میں محسوس کیا کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے بول رہا ہوں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو مہربانی کر کے میری اصلاح کر دیجیے۔ آپ بتائیے ایسا مقرر مبلغ اس دور میں کہاں سے لائیں گے؟ بہت پرانی بات ہے، ایک مبلغ کو میں نے بول دیا تھا کہ یار آپ کی اردو کے تلفظ
ذرا صحیح نہیں ہوتا ہے، آپ اس کو درست کر رہے ہیں. میں سا ناراض ہو گیا تو دوسروں کو جا کر بھی بول دیا کہ لے الیاس بولتا ہے کہ تم کو تو اردو بھی نہیں آتی. یہ پرانی شروع کے دور کی بات کر رہا ہوں. اب تو شاید اتنی ہمت مبلغ نہ کرے میں اگر کسی کو بولوں تو، یعنی اب ہمت نہ کرے، دل میں تو بولے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اردو نہیں آتی، میں نے تو اتنا پڑھا ہوا ہے. مگر بولے گا کسی کو تو ہو سکتا ہے پھنسے کہ وہ سامنے والا پھر اس کو اس کے گلے پڑے کہ یوں اچھا الیاس کے خلاف بول رہا ہے. تو اے کاش مطلب دل کے جذبات ہمارے ایسے ہو جائیں کہ ہماری کوئی اصلاح کرے، اور ساتھ میں یہ ظرف بھی ہو کہ جب آفر تو کر دی کہ میری اصلاح کرو، یہ ظرف ہونا چاہیے کہ اصلاح کرے تو پھر اس کو سنے بھی. یہ نہیں کہ پھر اس سے مطلب الجھ پڑے کہ تم کو غلط فہمی ہو گئی ہے اور منہ پھلا لے، ناراض ہو جائے. تو چلیے لگے ہاتھوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میری مطلب انداز میں، میری گفتگو میں، میرے الفاظ میں، میری ترکیب میں، ترتیب میں، بیان میں، دیگر اعمال میں آپ جب جب خطا پائیں آپ بلا جھجک میری اصلاح فرمائیں. ٹھیک ہے اگر آپ زبانی کہنے کا موقع نہیں ملتا، مشکل ہو جاتا ہے یا جھجک ہوتی ہے تو آپ لکھیں. ایک بار دعوت اسلامی کے ایک بہت بڑے عہدے دار اور ایک اسلامی بھائی جس کا کوئی تنظیمی عہدہ نہیں، ان دونوں کی آپس میں کوئی چپ کلش ہو گئی. اب ایک بہت بڑا عہدے دار میرے سامنے ہو، بہت ہی بڑا عہدے دار، اور ایک عام اسلامی بھائی جو بیان بھی نہ کرتا ہو، جو درس بھی نہ دیتا ہو، نہ قافلوں میں سفر کرتا ہو اسلامی بھائی اپنا امام والا. تو وہ بہرحال وہ اسلامی بھائی، اور ایک طرف یہ اتنا بڑا عہدے دار. اب دونوں کی باتیں میں نے سنی، دونوں اپنے دلائل دیں، وہ عہدے دار بھی دلائل دیں، یہ بھی دلائل دیں. مگر میری سمجھ میں دلیل اس اسلامی بھائی کی دلیل سمجھ میں آئی، اور مجھے ایسا لگا کہ میرا اپنا جو عہدے دار ہے یہاں اس کی بھول ہوئی. تو اب مجھے تو عہدے دار کو ہاتھ میں رکھنا ہے کہ اگر میں عہدے دار کو کچھ بول دیتا ہوں تو یہ کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے تو پھر مشکل ہو جائے گی. اہمیت ہوتی نا، عام اسلامی بھائی کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. خیر، لیکن میں نے الحمدللہ انصاف کیا اور میں نے کہا یار یہ اسلامی بھائی جو کہہ رہے ہو صحیح تو ہے، غلطی تو آپ کی ہے. اس عہدے دار کو میں نے کہہ دیا، بڑا عہدے دار، اس کا تو موڈ بالکل آف ہو گیا، ایک دم سر اس نے نیچا کر لیا، گھبرا گیا ایک دم. ایک عام اسلامی بھائی کے سامنے جیسے کسی مطلب سمجھو کہ تھانے دار کوئی ایسے چوکو، کوئی کسی سپاہی کے سامنے اس کا بڑا جیسے ڈی سی یا ڈی سی سمجھو بول دے، ڈی سی ایس ایچ او سے بڑا ہوتا ہے، سپاہی کے سامنے بول دے اور سپاہی کے اور ایس ایچ او کی کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو اور ایس ایچ او کو بول دے کہ تمہاری غلطی ہے، سپاہی صحیح کہتا ہے، اس کی حالت کیسی ہو جائے؟ تو وہ تو ایس ایچ او سے بھی بڑا ہو دے گا، تو اس کی حالت بھی خراب ہو گئی، ایک دم موڈ آف ہو گیا اور خاموش. مگر پھر وہ کیفیت جاتی رہی، وہ یہی کہ مطلب اب عارضی طور پہ، اور یہ اس کی سعادت مندی کہ پھر کوئی بھی دلیل نہیں دی. جب میں نے کہہ دیا تم غلط ہو یہ صحیح ہے، تو الحمدللہ اس نے ایک بھی دلیل نہیں دی، آج تک نہیں دی. بس آپ نے کہہ دیا میں غلط ہوں، میں ہی غلط، خلاص. اور پھر وہ کیفیت بھی جاتی رہی کہ عارضی طور پہ وہ کیفیت ہوئی تھی، ایک شرمندگی تو ہوتی ہے ندامت آدمی کو. تو یہ ہونا چاہیے کہ چلو بھائی ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، لیکن الحمدللہ مطلب کوئی کام پر اثر اس کا نہ پڑا، کوئی تعلقات پر اثر نہ پڑا، نہ کسی سے شکوہ سنا گیا، کچھ بھی پتہ ہی نہیں، میں نے بولا تو پتہ چلا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ بھی ایک ظرف کی بات ہے کہ کوئی بھی ہو مطلب یعنی کہ سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو اللہ کرے کہ میں بھی سننے کے لیے تیار رہا کروں. میرے کو الحمدللہ میرے اس انداز کی وجہ سے کہ میں کبھی کبھی بول دیتا ہوں کہ میری اصلاح، تو اس طرح اصلاح کرتے بھی ہیں، ایسا بھی نہیں الحمدللہ. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ مجھے میری غلطیاں بتاتے ہیں اور میں الحمدللہ مطلب کوشش کرتا ہوں اس سے بچنے کی، اور اس کی مخالفت نہیں کرتا. اگر دل میں کوئی بات آتی بھی ہے تو ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، چاہے اس نے غلط بھی اصلاح کی کوشش کی ہو، اس کی غلط فہمی کی وجہ سے اس نے میری وہ سمجھا کہ یہ غلطی پر ہے اور کوشش کی ہو اصلاح کی، پھر بھی الحمدللہ میں انتقام نہیں لیتا الحمدللہ.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اور ہمارا اتنا بڑا ظرف ہو جائے کہ لوگ ہماری اصلاح کریں اور ہم چپ چاپ اپنی اصلاح کرتے چلے جائیں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، ورنہ جب موت آئے گی اور قبر میں پہنچیں گے تو پھر ساری بڑائی جو ہے نا وہ گھر پہ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تو بہرحال سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ اب یہ اس دور میں کم پائے جاتے ہیں ایسے لوگ کہ جو اس طرح اصلاح کریں، یہ اس دور کی بات ہے، تو اب تو بالکل ہی دوری ہو گئی ہے، تو اب اصلاح کرنے والے تو بہت مشکل سے ہی ملیں گے جو ہمارے عیوب ہمارے منہ پر بیان کر دیں۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم ایسوں کے پاس جانا پسند کرتے جو ہماری خوشامد کرے، ہماری تعریف کرے۔ آج تو مقرر بھی بیان کرے تو اس سے پہلے 2 درجن القاب ہونے چاہیے اس کے، اور خوب فضائل بیان ہونے چاہیے، تو پھر اس کے بیان میں گرمی آئے گی، ایسی حالت ہوگی۔ لیکن مطلب ان کی شان دیکھیے کہ اس لیے چھوڑ دیا کہ میرے عیب کیوں نہیں بتاتے، میری اصلاح کیوں نہیں کرتے، تو میں بھی ان سے نہیں ملتا۔ اللہ ان کے صدقے ہمارے سارے عیب دور فرما دے۔ تو نیک لوگوں کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ دوسروں کے بتانے سے وہ اپنے عیوب پر مطلع ہوں، لیکن اب وہ دور نہ رہا، اور یہ مطلب ہماری بد اخلاقی ہے کہ ہم مطلب اپنی اصلاح کرنے والے کو دشمن جانتے ہیں، عیب بتانے والے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو یہ برے اخلاق جو ہیں، یہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ سانپ اور بچھو ہیں جو ڈسنے والے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمیں بتائے کہ تمہارے کپڑوں کے نیچے بچھو ہے، تو ہم اس شخص کے احسان مند ہوتے ہیں، اس کے بتانے پر راضی ہوتے ہیں، اور بچھو کو دور کرنے یا مارنے کی ترکیب بناتے ہیں، حالانکہ اس بچھو کا زہر جو ہے وہ صرف ہمارے جسم پر اثر انداز ہونے والا ہے، اور اس کی تکلیف بھی 1-2 دن کی ہے، مگر برے اخلاق کا وبال دل کے اوپر ہوتا ہے، اور اس بات کا خوف ہے کہ وہ موت کے بعد بھی باقی رہے، یا کم از کم کئی ہزار سال تک باقی رہے۔ لیکن جب کوئی شخص ہمارے اس بد اخلاقی پر، ہمارے عیوب پر ہمیں مطلع کرتا ہے تو ہمیں خوشی نہیں ہوتی، اور ہم اس عیب کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ نصیحت کرنے والے کو الٹا اس طرح جواب دیتے کہ میاں اپنے آپ کو دیکھو، تمہارے اندر بھی تو یوں ہے، تو یوں ہے، تو یوں ہے، تو یوں ہے، اور تم تو فلاں کام کرتے ہو۔ یہ بالکل عام ہے، اگر ہم کسی کو بولے نا کہ یار تم فلاں سے مذاق مت کرو، تو وہ چھوٹ میں کہتا ہے یہ بھی تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، یا تم نے یار فلاں کو جھاڑا، تو بولتا وہ مجھے تو روز جھاڑتا ہے، یا تم نے فلاں کی دوسروں کے سامنے بے عزتی کر دی، یار ایسا مت کیا کرو، دل دکھتا آدمی کا۔ تو اس نے سامنے جواب دینا ہے کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ کتنی بار مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کر چکا ہے، میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ آج کل کا نظام ہمارا اس طرح کا ہے، بھائی ٹھیک ہے اس نے 100 مرتبہ ہماری تذلیل کی، مگر ہم نے جو 1 مرتبہ اس کی تذلیل کی، اگر اس سے باز رہتے تو ہمارا نقصان تو نہیں ہے نا، فائدہ ہی ہے کہ ہو سکتا ہے ہم مطلب یعنی کہ حد سے تجاوز کر جائیں اور گناہوں میں جا پڑیں، تو ہم مطلب کوئی سمجھائے، بعضوں کی یہ بھی صفت ہوتی ہے کہ اگر ان کو کوئی سمجھائے، اصلاح کی باتیں کرے، بار بار سمجھانے کی کوشش کرے، اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اس سے دور بھاگنا تو الگ، اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، یار جب دیکھو ٹوکتا رہتا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، خود تو عمل کرتا نہیں ہے، مجھے بولتا رہتا ہے۔ ارے یار یہ عمل کرے نہ کرے، تجھے جو بولتا ہے اس کو دیکھ، تیرے فائدے کی بات ہے یا نہیں، اگر فائدے کی بات ہے تو اپنا دے، اگر فائدے کی نہیں بھی ہے تو بھی اس کے جذبے کو داد دے کہ اس کے اندر ہے تو اصلاح کا جذبہ نا، بیچارے نے مجھے کہا تو دشمنی کے لیے تو نہیں کہا، میری بھلائی کے لیے ہی تو بولا، کاش یہ مدنی ذہن بن جائے۔ تو اس طرح کا مدنی ذہن تو بننے کے لیے آپ کو مدنی قافلوں میں بار بار سفر کرنا ہوگا۔
انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو ہماری اصلاح کا سامان ہوتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تیسرا طریقہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں اپنے عیوب کی پہچان کے لیے کہ اپنے دشمنوں کی زبان سے اپنے عیوب کی پہچان حاصل کرو، کیونکہ دشمن تو ڈھونڈتا ہی عیب ہے، اس نے کب خوبیوں کو دیکھنا ہے اور عیب کو بھی اس نے بالکل جڑ سے نکال کے پیش کرنا کہ یہ تو جانتا ہوں ایسا ہے، خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس میں یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے، وہ بھی خرابی ہے۔ تو ایسے بہت سارے عیوب جس پر ہماری نظر نہیں ہوتی، دوست ہمیں توجہ نہیں دلاتے، وہ خوشامد کر کے مسکا پالش کر کے اس پر پردہ ڈالے رہتے ہیں، تو دشمن جو ہے اس کو کھود کے نکالے گا۔ تو یہ بھی ایک اپنی اصلاح کا طریقہ ہے کہ دشمن جو کچھ عیوب بیان کرے اس پر غور کر لے کہ یہ بات اپنے میں ہے یا نہیں۔ اگر وہ بات واقعی ہے تو وہ دشمنی کے پردے میں ہم سے گویا دوستی کر رہا ہے، ہماری اصلاح کا سامان دے رہا ہے، تو اس لیے دشمن کی بات کا بھی برا منانے کے بجائے اپنی اصلاح کا راستہ اختیار کرے، اپنا وہ عیب دور کر دے۔ چوتھا طریقہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں مل جل کر رہے اور دوسروں میں جو ناپسندیدہ بات دیکھے اپنے نفس میں بھی اسے خیال کرے کہ میں بھی ایسا ہی ہوں۔ دوسروں کے عیب اگر نظر آتے ہیں تو اپنا عیب جو ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کو دیکھا کہ غصے میں بکھرا ہوا ہے، وہ گالیاں بکے جا رہا ہے اور بولتا بس میں اس کو جان سے مار دوں گا، قتل کر دوں گا، اس نہیں ہو، تو پھر اپنے اوپر آدمی غور کرے کہ جس صفت نے اس کو اس بات پر برانگیختہ کیا کہ یہ اس کو جان سے مارنے پر تلا ہوا ہے، گالیوں کی بچھاڑ کر دی اس نے، وہ مطلب صفت غصہ، اپنے نفس کی وجہ سے غصہ آ گیا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہی بد صفت مجھ میں بھی تو ہے، مجھے بھی تو اپنے نفس کے لیے غصہ آ جاتا ہے، تو اس لیے اپنے غصے کا علاج کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مرض بڑھتے بڑھتے مجھے بھی مطلب قتل و غارت گری پر آمادہ کر دے، مجھے بھی گالیاں دینے پر یہ مرض اکسائے اور میں بھی اس طرح کا ہوں۔ تو اس طرح اپنی اصلاح کا جو ہے دوسرے کے عیوب دیکھ کر بھی سامان ممکن ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا یا روح اللہ آپ کو ادب کس نے سکھایا؟ فرمانے لگے مجھے کسی نے نہیں سکھایا، مجھے ادب کسی نے نہیں سکھایا، میں نے جاہل کی جہالت کو دیکھا کہ وہ عیب ہے تو میں خود اس سے بچ گیا کہ جہالت بری چیز ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے کمال کے شخص ہیں، اللہ کے نبی بلکہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر انجیل مقدس نازل ہوئی ہے، یہ رسول ہوئے، صاحب شریعت ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک سور گزرا، تو آپ سور سے فرمانے لگے سلامتی کے ساتھ گزر جائیے۔ حواریوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اس نجس العین جانور کو، سور کو آپ اتنے اچھے انداز میں فرما رہے ہیں سلامتی کے ساتھ گزر جائیے۔ تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا پیارا جواب دیا کہ وہ بھی گرے سے باندھنے سے تعلق ہے۔ فرمانے لگے کہ میں اچھا بولنے کی مشق کر رہا، مثلا اچھا بولنے کی مشق یوں بھی ہو سکتی ہے کہ اپنا چھوٹا بچہ ہو سال کا 6 مہینے کا، اس سے بھی تو تکار کے بجائے آپ جناب سے بات کریں۔ الحمدللہ مدنی انعامات و انعام موجود ہے کہ ہر چھوٹے بڑے سے آپ سے بات کریں، تو جب بچوں سے آپ جناب سے بات کریں گے تو انشاءاللہ بڑوں سے بھی نکلے گی یہ بات،
اور زبان میں مٹھاس ظاہر پیدا ہوگی. آپ کے انداز میں بڑی مٹھاس ہے. پھر اس میں بھی مطلب وہ مزید کیٹیگری. اسی سے یہ کہنا کہ کھا لیجئے، کھا لیں، کھا لو، کھا، ان چاروں میں خوبصورت الفاظ کیا ہے؟ کھا لیجئے، کھا لیں، یہ بھی آپ ہی مطلب میں، لیکن سمجھو کہ کھا لیں یہ بیٹر ہے، تو کھا لیجئے بیسٹ، اس سے بھی عمدہ. تو اے کاش مطلب ہماری بھی یہی عادتیں پڑ جائیں. ہم جو ابے تبے اور تو تڑاک میں جو شروع ہو جاتے ہیں، تو کاش ہم بھی کھا لیجئے، تشریف لائیے، ادھر آپ تشریف لائیے، تشریف رکھیے، آئیے، پی لیجئے، اٹھ جائیے. اب کہنے کو تو میں بھی کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی میری زبان بھی سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اچھا بولنے کی عادی بنا دے. بہت خواہش ہے کہ زبان جو ہے بس یہ اچھا بولنے کی عادی ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام کی تو کیا بات ہے. ایک بار گزر رہے تھے تو کتا مر کر مطلب وہ گل چکا تھا اور اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا. ہماری بھی ساتھ تھے آپ کے، تو کسی نے مطلب اس سے گھن کا اظہار فرمایا اور اس کی برائی بیان کی کہ یہ مردار کتا پڑا ہے، مرا ہوا، سڑا ہوا. تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور زبان کی طلاقت پر قربان جائیے، فرمانے لگے اس کے دانت کتنے اچھے ہیں. واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کتے کا ڈھانچہ پڑا ہوا مرا ہوا کہ دانت چمکیلے ہوں گے، خوبصورت دانت کتنے اچھے، حسین اس کے دانت. سبحان اللہ کے رسول جو تھے صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سہے بھائیوں، اپنے عیوب کو جو مطلب یہ نہیں کہ ٹٹولنا چاہے، ڈھونڈنا چاہے، اس کے 4 طریقے حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ العالی نے بیان فرما دیے. اور واقعی جس نے اپنے عیوب کو پا لیا اور اس کی اصلاح میں مشغول ہوا وہ کامیاب اور کامران. اور جس نے عیوب پا لیے لیکن اصلاح کی کوشش نہیں کرتا، ورنہ ایسے بے شمار عیوب ہیں جو آدمی کو پتہ ہوتے خود. کس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں غصے والا ہوں؟ کس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میری گالیوں کی عادت ہے؟ کس کو نہیں پتہ کہ میں نمازوں میں سستی کرتا ہوں، فجر میں سویا رہتا ہوں، بے جماعت نماز پڑھتا ہوں؟ کس کو نہیں پتہ کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، تجارت میں ملاوٹ کرتا ہوں، ٹیکس کی چوریاں کرتا ہوں، رشوت کا لین دین کرتا ہوں؟ سب جو یہ عیوب رکھتے ہیں وہ ان عیوب کو پہچانتے بھی، تو ان کی بھی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے. تو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ العالی تو بس اس دور کے بزرگ تھے، بہت پرانے بزرگ تھے. تو انہوں نے تو مطلب وہ قلبی امراض، دل کے عیوب کی بات کی ہے کہ جو بندے کو نظر نہیں آتے. ایسے بھی بہت سارے عیوب ہوتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے. یہ ان مطلب خفیہ امراض کی بات کی ہے. بڑے بڑے امراض تو نظر آ ہی آتے ہیں. اس کو دنیاوی مثال میں یوں سمجھیں کہ وہ بدن میں گانٹھ نکلی تو یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ گانٹھ ہے، یہ عیب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں گانٹھ نکلی. لیکن یہ گانٹھ کیا ہے یہ اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک اس کی بایوپسی نہ کی جائے. تو کسی مطلب ماہر سرجن سے رجوع کیا جائے، وہ اس کو کاٹ کے نکال کر اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ لیبورٹری میں بھیجے گا اور بایوپسی کریں گے.
تو اگر اس میں کینسر ہے تو ڈکلیئر ہوگا، کچھ نہیں ہے تو، کیونکہ گانٹھوں میں بعض اوقات کینسر ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ پتہ بھی نہیں ہے لیکن بلڈ کو ٹیسٹ کیا تو پھر پتہ چلا کہ اس میں کیا کیا امراض ہیں، شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، ٹرائیگلیسرائڈز ہے، یورک ایسڈ ہے، معاذ اللہ کینسر کے اثرات ہیں، بلڈ کینسر ہے، ہیموگلوبن کی کمی ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی امراض ہیں، تو وہ مطلب بلڈ کو لیبورٹری ٹیسٹ کروائیں گے تو ہی پتہ چلے گا نا کہ اس خون میں کیا کیا عیوب ہے، ہمارے کو تو پتہ نہیں چلتا۔ تو جب یہ عیوب لیبورٹری ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چلے پھر ہم نے اس کا علاج کیا تو وہ علاج ہو سکے گا، اگر پتہ ہی نہ چلے تو علاج ہوگا کیا؟ بعض امراض بالکل کلیئر ہوتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے تو پتہ ہے کہ سر میں درد ہوتا ہے، ٹیبلٹ کھاتا ہے آدمی، بخار چڑھا تو پتہ چل جاتا ہے بدن گرم ہو گیا، سست ہو گیا، اس طرح زخم آ گیا تو وہ نظر آ رہا ہے کہ زخم ہو گیا تو اس کا علاج کرتا ہے، لیکن اندرونی امراض جو ہے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اسی طرح ظاہری گناہوں کا تو پتہ چل جاتا ہے آدمی کو، لیکن باطنی بہت سارے گناہ ہیں جن کی طرف توجہ نہیں ہوتی، جیسے ریاکاری ہے، تکبر ہے، بدگمانیاں، دوسروں کو گھٹیا اور حقیر جاننا، خود پسندی یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنے آپ کو نیک تصور کرنا، ایسے بہت سارے امراض ہیں کہ جن کا ہمیں بارہا احساس نہیں ہوتا اور ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں، ایسی حرکتیں کر گزرتے ہیں کہ وہ مطلب ہوتی بہت مہلک اور خطرناک، لیکن اپنی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ہمیں خواب میں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا مطلب یعنی کہ کوئی ایسا محب ہوگا جو صاحب بصیرت ہو، یا کم از کم مطلب ایسا نیک اور پرہیزگار اور باریک بین ہو، تو ہماری مطلب اس طرف توجہ دلائے گا کہ آپ نے جو بات کی فلاں، اس میں آپ نے اس کے بارے میں وہ جو بات کی نا کہ وہ مطلب یار لمبی بہت کرتا ہے، یا ہم بولتے ہیں کہ لمبی بہت کرتا ہے، یہ سب اکثر بولتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو سمجھدار ہوگا اس میں اس لائن کو سمجھتا ہوگا، وہ اس جملے وہ لمبی بہت کرتا ہے اس کو مطلب سمجھو کہ لیبورٹری کے آلات میں ڈال کر اس کو ٹیسٹ کر کے اس کا رزلٹ دے گا کہ اس جملے میں کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، وہ لمبی بہت کرتا ہے۔ تو اگر وہ لمبی بہت کرانے بہت یعنی کہ فضول باتیں کرتا ہے اور بہت دیر لگا دیتا ہے، تو وہ لمبی بہت کرتا ہے، تو اگر واقعی وہ ایسا ہے کہ وہ لمبی بہت کرتا ہے تو یہ لمبی کرنا بلا ضرورت کیونکہ عیب ہے، اس لیے اس کو پیچھے سے کسی کے سامنے بیان کرنا یہ غیبت ہوا، کیونکہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کہا کہ یہ لمبی بہت کرتا ہے تو لازمی اس کو برا لگے گا، وہ آپ کے سامنے ہنسے تو اس کا مطلب تھوڑی کہ وہ مطلب ہے کہ اس کو برا نہیں لگا، وہ کسی کا نہیں ہنسی ہنس رہا ہے تو بیزار آپ سے کہ اس نے مجھے ڈیگریڈ کر دیا فلاں کے سامنے، تو یہ ہوئی غیبت۔ اور اگر وہ لمبی نہیں کرتا، سلیقے کا آدمی ہے اور ضرورتاً وہ دیر تک بات کرتا ہے، تو یہ ہوئی تہمت جو غیبت سے بھی سخت گناہ ہے۔ تو یہ اس میں دو بیماریاں نکلی نا اس جملے میں، وہ لمبی بہت کرتا ہے، وہ دماغ کی دہی ہے، یار باتیں بہت بناتا ہے، چکنی بہت کرتا ہے، یار جب دیکھو مطلب گلے پڑ جاتا ہے۔ اس طرح کے یہ چھوٹے چھوٹے جملے اتنے ہیں کہ مطلب اس میں گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں، اپنے کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ گناہ کبیرہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، غیبت گناہ کبیرہ ہے، تہمت گناہ کبیرہ ہے، کسی کی دل آزاری مسلمان کی بلا عذر شرعی گناہ کبیرہ۔ اگر کوئی بولے کہ مطلب میں تو اس کے منہ پر بول سکتا ہوں کہ یہ لمبی بہت کرتا ہے، تو یہ کوئی مطلب ثواب کا کام تھوڑی، یہ غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے سامنے بولنا کہ یہ لمبی بہت کرتا ہے، کیونکہ اس سے اس کا دل دکھے گا، اور مسلمان کے دل کی بہت اہمیت ہے۔ کسی کا دل دکھانا بلا مصلحت شرعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو
اس طرح کے کئی اگر اپنے غور کریں تو شاید کئی ایسے گناہ ملے جس کی اپنے کو توجہ نہیں ہوتی، اور وہ ہوتا گناہ ہے، اور بسا اوقات تو کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ کہ اس وقت الحمدللہ متعدد مقامات پر اعتکاف جاری ہے، اور بیان کا سلسلہ بھی بے شمار مقامات پر بیان سنا جا رہا ٹیلی فون کے ذریعے۔ چنانچہ ان کی لسٹ ملی ہے، وہ عرض کرتا ہوں۔ مرکز الاولیاء لاہور کے مدنی مرکز میں یہ بیان ڈیلے ہو رہا ہے، فیضان مدینہ، پہاڑ پور، ڈیرہ اسماعیل خان، پنیالہ شریف، لکی مروت، درہ پیزو، ضلع سبز پور یعنی ہری پور، ڈیرہ غازی خان، حویلیاں، مانسیرا، اگی، گوجرا، مامو کانجن، پیر محل، تاندلیاں والا، میلاد مصطفیٰ آباد، بحرین، سوات، غازی، سبز پور یعنی ہری پور، کوٹ نجیب، جھنگ، سردار آباد، حیدر آباد، سکھر، خیر پور، گمبٹ، اباڑو، میرا پور، ٹنڈو آدم، نواب شاہ، حیدرآباد کی دیگر مساجد میں بعض جگہ، لاڑکانہ، چنیوٹ، رحیم یار خان، بوانا، کویت، کینیڈا، انگلینڈ، آسٹریلیا، سڈنی، ریڈیو۔ اور یہ علوم جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو جیسے آج ابھی بیان کیا میں نے، یہ علوم لیکن فرائض کا درجہ رکھتے ہیں، ان کو سیکھنا فرض ہے۔ یہ عیوب کی جو میں نے 4 طریقے بتائے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بتائے احیاء العلوم جلد 3 میں، اور جلد 3 تقریباً فرائض علوم پر ہے۔ باطینی جو امراض ہیں، گناہ ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، اور پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں، تو ان کی کافی تفصیل اور پھر ان کے علاج آپ نے تجویز فرمائے۔ تو احیاء العلوم کا 3 حصہ ہر اسلامی بھائی کو پڑھنا چاہیے، لیکن اس میں مسائل جو ہیں وہ شافعی فقہ کے مطابق ہیں، تو حنفیوں کو چاہیے کہ وہ مطلب کوئی ایسا مسئلہ فقہی آئے تو اس میں اپنے علماء احناف کی طرف رجوع لائیں۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔ عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ سعادت ہے آپ سے ملاقات کی ہے ہمارے، ہم سعادت بخش سعادت مند ہیں آپ سے ملاقات کرنے کے بعد، اور آپ سے شرف حاصل کیا ملاقات کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اللہم یا تعالی کا تو امام ہے یاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن زیرے قدم عرش بری زیرے قدم عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین اللهم اجرنا من النار آمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله صلى الله إنني في البحر هم خذ يدي سجلنا الله على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في هذا الجمع يا كريم اللهم بارك لنا في هذا الجمع يا رب العالمين اللهم بارك لنا في هذا الجمع يا رب آمين معنا دائما يا رب العالمين اللہ کرم میں سکر تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ہے سکر تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے وأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء ولدت مبرأ من كل عيب كأنك قد ولدت كما تشاء محمد سيد الكونين والثقلين خير الفريقين من عرب ومن عجم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء مولدا كان منه في طالع وبال عليه ووباء يوم نالت وضعه ليلة ابنة المحرم الذي يريدون أن يصوموا لإهداء الثواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيصومون ويصومون بعده يعني يأتي وقت للصبح وكلهم يبكون ويستمدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حب الأولياء يظهر عليه من وجهه ما شاء الله عندنا ليس فقط للأطفال وللبنات الصغار يعني مدرسة المدينة لا هناك كل يوم بعد العشاء يكون مدرسة المدينة للبالغين وفي البيوت للبالغات في النهار في وقت النهار ليس ليلا في مدرسة المدينة يأتون ل 41 دقيقة ويتعلمون تجويد القرآن چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے
تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، سر پر امام ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے، سر پر امام ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے، جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں۔